बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर वहीद कुरैशी का तारुफ और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उर्दू अदब में ईद उल फितर। लेसन नंबर आपका ये है 4। पहला था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, फिर हमने पढ़ा नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान की शहज़ादी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू अदब में ईद उल फितर। डॉक्टर वहीद कुरैशी 1925 1925 से लेकर 2009 2009। डॉक्टर वहीद कुरैशी मियाँ वाली में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल वहीद था। वालिद मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। उनका तबादला होता रहता था, इसलिए डॉक्टर साहब की स्कूल की तालीम मुख्तलिफ शहरों में हुई। 1944 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और 1946 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। बाद अज़ां इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़, PhD फ़ारसी और DLED उर्दू की डिग्रियां भी हासिल की। 1951 1951 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में तारीख़ के लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तारीख़ और फ़ारसी और पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मनसब ओहदों पर सदर शोबा उर्दू, प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, डीन कुलियाए उलूम शर्किया और इस्लामिया पर भी फाइज रहे। 1983 to 87 1983 से 87 तक मुक़तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। मुख्तलिफ औक़ात में बतौर एज़ाज़ी मोतमिद बज़्म इकबाल लाहौर, नाज़िम इकबाल, अकादमी पाकिस्तान और मोहतमिम निगरान मग़रबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी लाहौर खिदमत अंजाम दी। हुकूमती सतह पर उनके काम को जो है वो बहुत सराहा गया है। ये उनकी इल्मी और अदबी खिदमत बयान की गई हैं। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़बान और अदब के एक अहम मुहक्किक, तहकीक करने वाले और नक्काद तनकीद करने के लिए एक स्कॉलर को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और साबित करना पड़ता है वो नक्काद थे। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतुब पर मुश्तमिल है। अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत मुहक्किक, तहकीक करने वाले और नक्काद की है। उनकी इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सरदारती इकबाल अवार्ड अता किया। उनकी तसानीफ में एहसासियात इकबाल, नज़रे गालिब, क्लासिकी अदब का तहकीकी मुताला, इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुताले अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मकालात तहकीक, तनकीदी मुताले, उर्दू नसर के मेलानात, रुझान, मुताले हाली और मीर हसन और उनका ज़माना शामिल हैं। उर्दू अदब में ईद उल फितर सिन्फ के एतबार से आपको साथ साथ बताया जाता है। जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद खाका था, मुरक्का निगारी, नज़रिया पाकिस्तान मजमून था, पाकिस्तान की शहज़ादी दास्तान था, और अब उर्दू अदब में ईद उल फितर भी सिन्फ के एतबार से मजमून है। तदरीसी मकासद में कह रहे हैं उर्दू अदब में इस्लामी त्यौहारों का तारुफ कराना। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये हमारे त्यौहार हैं जो कि अल्लाह ने इनाम के तौर पर उम्मत मुस्लिमा को दिए हैं। और फिर इसके बाद हमारे बाकी चीज़ें भी हम मुसलमान मनाते हैं, लेकिन दो त्यौहार जो कि त्यौहार खुशी का मौका जो अल्लाह की अता है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये हम अगर हमारी उम्र 15 16 17 साल हो रही है तो हमने हर साल बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ईदें मनाई हैं। और ईद उल फितर यकम शव्वाल को मनाई जाती है, रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद, जबकि ईद उल अज़हा ज़िलहज में आती है। सुन्नत इब्राहीम को ज़िंदा करते हैं हम उसमें। डॉक्टर वहीद कुरैशी के असलूब से आगाह करना, यह भी तारुफ में बता दिया गया है। इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, माशरत और रसूम व रवाज से वाक़फ़ियत दिलाना, ये साथ साथ हमारे इस लेसन में आता जाएगा। तलबा को अदब पारे की रोशनी में मुशाहिदात को बेहतर अंदाज में तहरीर करना सिखाना। यहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है कि हम जो कुछ देखते हैं वो बेमायनी नहीं है, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम ज़िंदगी को महसूस कर रहे हैं, हम ज़िंदगी को देख रहे हैं। वो ज़िंदगी हमारा तजर्बा और तालीम बन रही है और हमें एक पैगाम दे रही है। और अगर हम ज़िंदगी नहीं
نہیں گزار رہے، وقت ضائع کر رہے ہیں، یا زندگی ہمیں گزار رہی ہے اور ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ہماری صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں ہو رہی۔ ہم نے جو بھی عیدیں منائی ہیں، جتنی بھی عیدیں منائی ہیں، ہم نے محسوس کیا ہے کہ چاند رات سے کیسی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، اور بلکہ چاند رات کیا، اس سے پہلے سے عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ پھر چاند رات کو جب کہ وہ عروج پہ پہنچ جاتی ہیں، اور پھر عید کے دن کیسے ہیں، یہی چیزیں آپ کو اپنے مشاہدات کو ہی علمی بنیاد پر مضمون کی صورت میں لکھنا ہے، اور یہی چیز آپ کو نمبر دلاتی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے میں بتا چکی ہوں کہ ابھی بلکہ میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دوں گی آخر میں لیسن کے اس حوالے سے کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے۔ طلبہ کو مضمون اور افسانے کی صنف سے آگاہ کرنا، لیسن کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا۔ عید، تہوار، خوشی۔ عید اچھل کود نہیں ہے، عید جو ہے اس خوشی کا رشتہ ہمارے اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ امت مسلمہ کی وحدت، جذبہ اخوت جو ہے اس میں نظر آتا ہے۔ یہاں پر یہ اخوت کا مظاہرہ ہے، ایک اکائی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ یہاں پہ اسراف، صرف کرنا، ضائع کرنا اور اچھل کود کر کے اپنے حقیقی مقصد کو بھلا دینا جو ہے یہ ظلم ہے، اپنی جان پر، اپنی مال پر اور اپنی اقدار پر۔ اس لیے اس کی ہر چیز کی روح کو، اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اردو ادب کے حوالے سے کیونکہ عید ہمارا تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ہم اس میں جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری ادب میں وافر ذخیرہ موجود ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال، باریک چاند جو کہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ذی الحج کا ہو کہ 10 ذی الحج کو ہمیں عید الاضحیٰ کرنی ہے، یا وہ رمضان کی 29 رات کی رات ہو کہ ہم ہلال دیکھتے ہیں، اور 29 روزے پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند نظر آیا تو عید ہو جائے گی۔ ہلال و ابرو آئی برو کہ اسی طرح کی شیپ، اسی طرح کی ہلال کی مانند محبوب سے روزے عید کی ملاقاتیں، محبوب اپنے چاہنے والوں سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات، اس سے متعلقہ امور، چاہے وہ لباس ہو، پکوان ہو، سیر و تفریح ہو، ہمیشہ ہی اہم رہے ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، اردو شاعری میں وسعت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس کی حدود میں، اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی یعنی استعاراتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ عید کے حوالے سے جو ہے اکثر اشعار آج بھی شعراء کرام لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو اپنے تہوار کے طور پر دیکھتے ہیں، خوشی کے طور پہ دیکھتے ہیں، جیسے آج عید، کل عید، صبح عید، ہر شام عید، خدا کرے تمہارے لیے ہر لمحے کا نام عید۔ عید الاضحیٰ پر اشعار: غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پئے خوشنودیِ مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ اور یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ملی احساسات کی ترجمانی کو وسیلہ بنایا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی، سوچ کے خط و خال، نقوش اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ یعنی اس کے وضع، قطع اور نقوش جو ہے ان قدروں کو، ان روایات کو جو ہے وہ
انہوں نے بہت قریب کر دیا زندگی سے ادب سے، کیونکہ ادب نمائندگی کرتا ہے ہماری تہذیب کی، ادب ہمارے اقدار ہی میں سے نکلتا ہے، ہماری ثقافت ہی ہے ادب۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، یہی وجہ بتائی گئی ہے، اور شعراء و ادباء نے، ادیبوں کی جمع نے، ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی، ان سوچوں کی، فکر کی جمع پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں، کئی سمتوں میں، کئی رخ میں، کئی جگہوں پر، کئی جہتوں میں، کئی میں پھیل گیا، کئی شاخوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی ہے، عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا ہے۔ عید ہم نے صرف ایک بحیثیت ایک فرد کے نہیں بنانی، مسلمانوں کی تہذیب اور وسیع تر جغرافیہ، نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے سبھی عید منا رہے ہیں، اور یہ پھر زمین کی جو جغرافیائی حدود ہیں، آپ کی سرحدیں ہیں، ان سے یہ آزاد ہو جاتی ہے اور قومی سے ملی تہوار بن جاتی ہے۔ جیسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں۔ گلدستہ عید میں، عید کے گلدستے میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات، جہاں پہ نماز ہو رہی ہے عید کی، اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں، اور گھر کے اندر عید ملنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے کہ عید کو ہر حوالے سے احساسات، محسوسات، جذبات سے جو ہے ملا دیا گیا ہے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، والدین کے گھر میں سہاگن دلہن کی عید جو اپنے شوہر کے گھر میں عزت کے ساتھ جو ہے منا رہی ہے اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، پرائی عید، ترکن ماما کی عید، ترکن ماما کی عید، ترکی سے جو ماما ہیں ان کی عید، ملازمہ بھی ہو سکتا ہے اور ماما بھی ہو سکتا ہے، عید اور قرض عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید، خاص طور پہ یہ دیکھیے جن کے والدین نہیں ہیں، یتیم مسکین لوگ، غریب لوگ، ان لوگوں کی عید، ان کے احساسات، ان کے محسوسات تک عید الفطر ہمیں متوسط مڈل کلاس، درمیانہ طبقہ جو اپنی ضروریات زندگی بہت جدوجہد سے حاصل کر کے اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ انہوں نے احساسات، جذبات، نام دیے ہیں یہ باقاعدہ کہ ان مسائل پر، ان چیزوں پر لکھا گیا ہے، منسلک نظر آتی ہے، جڑی نظر آتی ہے۔ اس تمدنی، اس معاشرتی وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں، اس تمدنی پس منظر کے طفیل اس کی وجہ سے ایک وقتی جذبہ ہجار نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہی بستے ہیں، یہ سارے تعلق ہمارے ارد گرد بستے ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری دنیا ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایت میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی، دوبارہ دیکھیں، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، نوحے اس کلام کو کہتے ہیں، اس شاعرانہ کلام کو جس میں اداسی، بربادی کا ذکر ہو، تو انہوں نے جب دلی کی بربادی جو انگریزوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور بہادر شاہ ظفر آپ 9th میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیسے مغل اقتدار سے بربادی، مغل اقتدار ہمارا گیا، اور 750 سال یا 800 سال کی مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہاں پر جو انہوں نے دلی کی بربادی کے نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی، غربت میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ، ماہ غریباں، کوئے طو، دینی جذبے کی
शिद्दत और मजहबी अमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। इन नसर पारों के असरात हमारी शेरी रवायात पर भी पड़े हैं। हाल ही की नज़म तहनीत ईद उल फितर जो है, यहाँ पर वो बता रहे हैं, ऊपर नसर पारे, यहाँ पर नज़मों के हवाले से नज़र पारों के असरात हमारी शेरी रवायात पर पड़े हैं। यानी नसर में भी ईद के हवाले से बहुत कुछ मिलता है और नज़म में भी। हाल ही की नज़म तहनीत ईद उल फितर, तहनीत खुशी को कहते हैं, में खुशी के जज्बे की अक्कासी के अलावा ईद को मजहबी इक़दार से भी हम आहंग किया गया है। महे सयाम गया और रोज़ ईद आया, चांद रमज़ान का गया और ईद का दिन आया, खुशी की ईद का हक हर कोई बजा लाया, किया है शुक्र खुदावंद रोज़ादारों ने कि अपने सब्र, हमने जो रोज़ा रखा, सब्र किया, अल्लाह का हुक्म माना, इताअत की, का इनाम हमने भर पाया। यकम शवाल ईद उल फितर माह रमज़ान के बाद आती है और अल्लाह ताला का इनाम ख़ास है। इकबाल के यहाँ हिलाल ईद सिर्फ हमें खुश ही नहीं करता, हमारी हंसी भी उड़ाता है। यतीमों की ईद के बारे में भी इकबाल इस रवैये की अक्कासी करते हैं, जिस पे नसर निगार भी खामा फरसाई करते हैं, तहरीर करते हैं, लिखते हैं, इजहार करते हैं। याद तुफली बचपन की याद, तुफल बचपन को कहते हैं। याद तुफली अल्लामा इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। ये बड़े मज़े की चीज़ है। आप अगर मासूम बच्चों को देखें, छोटे बच्चों को देखें, उन्होंने रोज़े भी नहीं रखे होते, इफ्तार पर भी वो सबसे पहले बैठे हुए होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी तरह ईद की तैयारी से लेकर और चांद रात की खुशियाँ देखें, उन बच्चों को देख कर खुशी महसूस हो रही होती है कि अल्लाह ताला ने इतनी मासूम रूहों में, इतनी मासूम जानों में, इतने प्यारे बच्चों में वो हलचल बेचैनी रखी होती है, जो कि वो खुशी का इजहार कर रहे होते हैं और उनके चेहरों से वो खुशी टपक रही होती है चांद रात को। और यही इसी बचपन की खुशी को इल्लामा इकबाल ने इसी बचपन की खुशी को इल्लामा इकबाल को मजबूर किया कि वो ईद के चांद की तस्वीर कशी करें और वो मंजर कशी वाले रुझान की तरफ माइल हो जाते हैं। अब इन अशार में चांद रात की जो है वो मंजर बयान किया जा रहा है, बच्चों की जो है चहचहाहटें और रौनकें। ए माहे ईद, चांदे ईद, बेहिजाब है तूने रूनुमाई कर दी है, तो नज़र आ गया है, ईद का चांद नज़र आ गया है, पर्दे से बाहर निकल आया है, हुस्न खुर्शीद का जवाब है तू, हुस्न की रानाइयाँ बिखरी हुई हैं और तू एक खूबसूरत जवाब है, तू कमंदे गजाले शादी है। हिलाल की मानिंद जो है बाहर नज़र आ रहा है, शादी खुशी, शादियाने खुशी, तेरी आमद के साथ ही खुशियाँ बिखर गई हैं, लज्जत अफजाई शोर तुफली है। और बच्चे जो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि चांद नज़र आ गया, ईद मुबारक, और वो जो ईदी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो पकवानों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो घूमने फिरने तफरी का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जिस तरीके से चांद रात को मना रहे हैं और हंगामा बरपा है, तो ये रौनकें ज़िंदगी की रौनकें हैं, ज़िंदगी की गहमा गहमी है और हम सब इसके लिए अल्लाह के सामने जो हैं वो शुक्रगुज़ार हैं। मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतालिक मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है, क्योंकि ये भी आपका जो मुख्तसर जवाबात आ रहे हैं ये उसमें आंसर भी है। अव्वल, ईद के चांद को मनाजिर के हवाले से बयान करना, मंजर निगारी। दोम, ईद को दाखिली मुसरत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करना। मुसलमान अकेला नहीं है, अगर मेरे घर के हालात, मेरे मुल्क के हालात, अंदरूनी हालात अच्छे हैं तो फिर मुझे ये भी साथ साथ देखना है कि ख़ारजी हालात उम्मत मुस्लिमा किस हाल में है, कश्मीर किस हाल में है, फ़लस्तीन किस हाल में है, बोस्निया किस हाल में है। हमें ये सब कुछ देखना होगा हमें, क्योंकि मुसलमान उम्मत हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक़ है, हमारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं। सोम, हिलाल ईद को, ईद के चांद को मिली अज़ाइम, कौमी अज़ाइम की अलामत, मिलत के अरूज ज़वाल की अलामत और तहज़ीबी और तमद्दनी ज़िंदगी की असास बुनियाद के तौर पर कबूल करने का रुझान। ये चीज़ मेरा ख़्याल है मैं आज से पहले कभी भी बच्चों को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाई होंगी, लेकिन इस साल जो हमने ईद मनाई है कोरोना के साथ, मिली अज़ाइम, इलामत, मिलत के अरूज, परेशानियाँ, ज़वाल, बुरा वक्त, हमारा तहज़ीब और तमद्दुन कि किस तरह मसाजिद में पाबंदी थी नमाज़ों की, मक्का और मदीना शरीफ बंद थे, वरना उम्रे की रौनकें मदीना शरीफ में
اتنی ہوتی ہیں کہ حج کا سا سما لگتا تھا۔ تو اس چیز کو اب میں اور آپ بہت بہتر طور پہ محسوس کر سکتے ہیں۔ حفیظ جلندری ہمارے قومی ترانے کے شاعر بھی ہیں، ان کی نعت بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ان کا شعر ہے: چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا۔ آسماں پر ہوائیاں چھوٹی، ہوائی کی جمع آتش بازی کی ایک قسم ہے جو اوپر جا کے پھٹ جاتی ہے اور روشنی سی ہو جاتی ہے۔ نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، نوبتیں نکارہ اعلان مساجد میں ہونے لگے کہ صبح جماعت ہے اور اتنے بجے جماعت ہے اور چاند نظر آ گیا ہے۔ شکر سب خاص و عام کرنے لگے، سب لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، احساس شکر سے لبریز اور باہم سلام کرنے لگے اور ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے۔ یہ بہت خوبصورت روایت ہے، سلام کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے: سلام قولاً من رب الرحیم۔ جب مومن میرے پاس آئیں گے تو انہیں رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سلام تحفہ خاص ہے، جنت سے عطا ہوا ہے، ہمیں عادت ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میں درخت کے پیچھے چلا جاؤں اور پھر باہر آؤں تو میں پھر سلام کروں، اور سلام میں پہل کرنے والے کو جواب بہت درجے ہیں، اس کے لیے بہت انعامات ہیں، اور اگر دوسرا شخص سلام کا جواب نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں۔ پتہ ہے پھر آپ کو کہ فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ ہم سے بہتر جواب دیتے ہیں، اور ان کی دعائیں رد بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دل برا نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں، وہ بھی رحمت ہے۔ ہمیں سلام کرنا ہے، سلام کی عادت اپنانی ہے، اس لیے کہ ایک مومن ایک مسلمان کی اس سے پیاری دعا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، سلامتی کا پیغام دیں اس کی جان مال کو۔ عبد المجید سالک کا کہنا ہے: ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، گردوں آسمان پر آمد ہے، نکلنے والا ہے۔ افطار جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، بے چینی سے لوگ افطار کے بعد فوراً دیکھتے ہیں جناب کہ اب چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کہ ہم تراویح پڑھنے جائیں یا نہ جائیں، اور پھر صبح کی تیاریاں کریں۔ جو راحت نظر امت محمد ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص انعام ہے، خوشی ہے، ان کی نظر کو سکون دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، راحت کا سامان کرتا ہے، خوشی کا سامان کرتا ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہے شاد آج کے دن، اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان آج خوش ہیں، سبھی جہاں میں ہیں بامراد آج کے دن۔ اللہ تعالیٰ چاند رات کو بازاروں میں گھومنا پھرنا صحیح نہیں ہے، چاند رات کو دعائیں مانگیں، اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگیں، اس رات کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور اس دن کی بھی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور سب لوگ اپنی مراد پا جاتے ہیں، خوشی پا جاتے ہیں۔ یہ دن ہمیں مواقع عطا کرتے ہیں شکرانے کے۔ طالب الآبادی جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، امت اطاعت، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، اخوت، بھائی چارہ، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، دنیاوی معاملات کو پیچھے چھوڑ دیں، گلے لگا دیں، مقدر تقدیر کا لکھا مل ہی جاتا ہے۔ اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے، ایک سب کلمہ گو ہے۔ فرقوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مت کاٹیں، ایک دوسرے پہ ظلم مت کریں، اپنے آپ پہ ظلم مت کریں، گلے لگا لیں۔ انشاءاللہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کریں گے تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، توفیق مل جائے گی، اور وہ تفرقہ جو کہ امت کا اختلاف ہے، وہ تفرقہ جس سے غیر مسلم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس سے بچ جائیں گے، اس نقصان سے بچ جائیں گے اور ایک قوت بن جائیں گے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار، خوشی منانے، اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار روایات میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات
کو ایک سمتی ایک رخ ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں، ہماری معاشرت کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی پر جا کے ختم نہیں ہوتا، صرف منظر کشی نہیں ہے کہ ہم بتائیں، خوشی کا احساس عید کی پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے احساسات، جذبات، ہماری روح، ہماری معاشرت میں اتر جاتا ہے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش، نہ بھلانے والا حصہ ہے۔ اردو نثر کے میلانات ہے جناب، یہ جہاں سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ ایک شعر آخر میں پڑھ دیتے ہیں۔ پیام عید ہے یہ نیکیوں کو عام کریں، پیام عید ہے یہ نیکیوں کو عام کریں، وطن کے کام سنواریں، وطن کا نام کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مضمون لکھنا آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہاں پر عید الفطر کے حوالے سے انہوں نے کس طریقے سے مختلف اشعار وغیرہ کا بھی استعمال کیا ہے۔ مضمون نویسی لازم ہے اور ہمیں اس کی مشق کرنی ہے، اور پلیز کاپیز پر کام شروع کر دیں۔ بہت مہربانی، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔